بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ورثاء میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگی کہ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے، اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب وارث ہوں گی، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ بھی وارث ہوگا، البتہ کافر کی اولاد وارث نہیں ہو سکتی۔ یعنی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا 2/3 2 سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے، اور اگر صرف 2 ہی لڑکے ہوں تب بھی انہیں 2/3 حصہ ہی دیا جائے گا، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی 2 لڑکیاں تھیں، مگر سعد کے سارے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے 2/3 مال دلوایا۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کتاب الفرائض۔ علاوہ ازیں سورۃ النساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف 2 بہنیں ہوں تو اس کے لیے بھی 2/3 حصہ ہے، لہٰذا جب 2 بہنیں 2/3 مال کی وارث ہوں گی تو 2 بیٹیاں بطریق اولا 2/3 مال کی وارث ہوں گی۔ جس طرح 2 بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں 2 سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو دونوں صورتوں میں مال متروکہ سے 2/3 لڑکیوں کا حصہ ہوگا، باقی مال عصبہ میں تقسیم ہوگا۔ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت کہ مرنے والے کی اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی 2/3 مال اولاد پر تقسیم ہو جائے گا۔ مرنے والے کی اگر صرف ایک بیٹی ہو تو نصف مال یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کے ہوں گے، اور ایک چھٹا حصہ ماں کو اور ایک چھٹا حصہ باپ کو دینے کے بعد مزید ایک چھٹا حصہ باقی بچ جائے گا، اس لیے بچنے والا یہ چھٹا حصہ بطور سربراہ باپ کے حصہ میں جائے گا۔ یعنی اس صورت میں باپ کو 2 چھٹے حصے ملیں گے، ایک باپ کی حیثیت سے اور دوسرے سربراہ ہونے کی حیثیت سے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، یاد رہے کہ پوتا پوتی بھی اولاد میں شامل ہیں۔ اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ اور باقی 2 حصے جو ماں کے حصے میں 2 گنا ہیں باپ کو بطور عصبہ ملیں گے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ جس کی تفصیل آ رہی ہے نکال کر باقی ماندہ مال میں سے
ماں کے لیے تیسرا حصہ اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں، وہ بھائی چاہے سگے یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، اور اگر اولاد بیٹا یا بیٹی اگر الگ باپ سے ہوں تو وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن ماں کے لیے حجب نقصان کا سبب بن جائیں گے۔ حجب کا مطلب ہے نقصان کا سبب، یعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو مال کے تیسرے حصے کو 6 حصوں میں تبدیل کر دیں گے، باقی سارا مال 5-6 باپ کے حصے میں چلا جائے گا، بشرطے کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک 2 بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ بھائیوں کا مذکور ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث برقرار رہے گا، وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ ثلث کا مطلب یعنی تیسرا حصہ، سدس کا مطلب چھٹا حصہ۔ اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی تقسیم کیا کرو، جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ ان کو دے دیا کرو۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ تمہاری بیویاں جو چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آد و آد تمہارا، اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس کی وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہاری ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کا کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے، بردبار ہے۔ اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہی ہوتے ہیں، اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے، فتح القدیر، ابن کثیر وغیرہ۔ اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، اسی طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے یا پہلے کسی خاوند سے۔ بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے چوتھا یا 8واں حصہ ہی ملے گا، اگر زیادہ ہوں گی تب بھی یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک کو چوتھائی یا 8واں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا، یہ اقلیل سے مشتق ہے۔ اقلیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کی اطراف و جوانب سے وارث قرار پا جائے، فتح القدیر اور ابن کثیر۔ اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہے تھک جانا، گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسل و نسب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔ اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک اور باپ الگ الگ، کیونکہ عینی بھائی بہن یا علاقی بہن بھائی کا حصہ میراث میں اس طرح نہیں ہے، اور اس کا بیان اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے، اور دراصل نسل کے لیے مرد و زن للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لیے آخری آیت نساء میں ہر 2 جگہ یہی قانون ہے، البتہ صرف ماں کی اولاد میں
چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ نیز ان میں مذکر اور مونس کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا، بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا، مراد مرد ہو یا عورت۔ میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین یعنی قرض سے پہلے کیا، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی بھی وصول کر لیتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے وصیت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہمیت واضح کر دی گئی۔ بائیں طور پر وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا دیا جائے یا کسی کا حصہ بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دے کہ فلاں شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے، درآن حال یہ کہ کچھ بھی نہیں لیا ہو، گویا اقرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے اور دونوں کے یہ ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے، نیز ایسی وصیت بھی باطل ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے اور اس قسم کی خیانت سے محفوظ رکھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خالص اپنی رضا کے لیے ہماری طرف سے اس کو قبول عام فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔